اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على بريته وعلى الأصفياء من عطرته. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم عن الحرام عن الحرام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سامعین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت البقیع اور اس کے بعد شہدائے احد، سید الشہداء جناب حمزہ، اور مدینہ کی مشہور ترین مساجد جو محمد اور آل محمد علیہ السلام سے منسوب تھی، وہ توڑ دی گئی، ویران کی گئی. وہیں ایک عظیم ترین قبرستان مکہ معظمہ کے مشہور ترین جنت المحلہ. جنت المحلہ، محلہ کے معنی ہے بلند. شہر مکہ معظمہ کا وہ حصہ جو بیت اللہ سے شمال کی طرف واقع ہے، اور جس میں بیت اللہ سے لگا کوئی بھی چڑھائی اور اگلا حصہ بتایا جاتا ہے، ان سب حصے کو محلہ کہتے ہیں. خانہ کعبہ سے لے کر قبرستان تک کے وہ پہاڑیاں. ارزقین محلہ کے جو حدود بیان کیے ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ اس سطح مرتفع اور حد مشرق میں جبل ابو قبیس صفا مروہ کے پاس ہے، بہت اونچا پہاڑ، اور جنوب میں جبل قیقعان. یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جنت المحلہ، وہ سب محلہ میں داخل ہے. مکہ معظمہ کے نشیبی حصہ مسفلہ کہا جاتا ہے، جہاں ڈھال زیادہ ہے اور اکثر ہوٹل وغیرہ ادھر ہی ہیں. اب پہلے محلہ کی طرف بھی تھے، اور اسے مسفلہ کہتے ہیں. حج کے بعد جب طواف زیارت میں مینا سے انسان آتا ہے اور مکہ معظمہ آتا ہے، تو اس راستے سے جو چل کے آتے ہیں وہ سب جنت المحلہ یا محلہ کی طرف چلے آتے ہیں. جنت المحلہ کو قریب پہنچ کر
انسان کے اندر بڑی خوشیاں محسوس ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ اس بلند حصے میں واقع ہے کہ اب معلیٰ کا لفظ مخصوص اسی کے لیے استعمال ہونے لگا، وہی قبرستان اسے کہتے ہیں جنت المعلیٰ۔ اسی سبب سے یہاں کی آبادی کو بھی محلہ معلیٰ کہنے لگے۔ قبرستان ہے معلیٰ، بیت اللہ سے کوئی 1.5 میل بہت قریب ہے، پیدل جا سکتے، پیدل چلیں تو آدھے گھنٹے تک، تقریباً 15-20 منٹ تک انسان وہاں پہنچ سکتا ہے۔ حرم سے معلیٰ تک مسلسل ایک آبادی چلی آ رہی ہے، سڑک کے دونوں طرف دکان مکانات سب موجود ہیں۔ یقیناً لوگ آنا جانا یہاں رکھتے ہی ہیں، اور اس طریقے سے جنت المعلیٰ کی نسبت حضرت سے موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب مقبروں میں اچھا مقبرہ اہل مکہ کا ہے، اور اس میں جو دفن ہے اس کو نجات ملی، کامیاب ملی۔ جنت البقیع کی ایک طرف، جنت المعلیٰ کا مقام خود حضور نے ان کی عظمت اور ان کی رفعت بیان فرمائی۔ مقبرہ معلیٰ زمان جاہلیت سے اس وقت تک اہل مکہ کا قبرستان چلا آ رہا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی یعنی اس کی نپائی 200 گز، 1 میل تقریباً۔ زمانے قدیم میں اس کے لیے کئی حصے تھے جن کے نام یہاں وادی کوہستان نشیب، فراز، دوسری خصوصیات کی وجہ سے جدا جدا ہیں۔ شعب ابی بنی ہاشم، شعب ابی طالب، شعب ابی دوب، شعب ابی صفا، شعب عامر کے نام سے منسوب ہے۔ ان مقامات پر مختلف خاندان کے اڈے ہوتے تھے، رہن سہن ہوتے تھے۔ جنت المعلیٰ کا قدیمی نام صرف معلیٰ یا مقبرہ معلیٰ۔ مورخین مکہ نے اسی نام سے اس کا ذکر کرتے ہوئے ابن جبیر ابن بطوطہ نے اس کو حبابہ معلیٰ لکھا ہے، اور حبابہ کے معنی میدان یا جنگ کے ہیں۔ میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے کہ بقیع کے ساتھ ایک قبرستان اور بھی ہے جسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں، اسے بھی ظالموں نے توڑ دیا۔ زمانہ حال یعنی آج کے بعض مصری سیاحوں نے بھی حبائے معلیٰ کے نام سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل ہند اس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں، اور یہ لقب غالباً 14ویں صدی ہجری کی ایجاد معلوم ہوتی ہے۔ عام اہل مکہ اسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں، جنت المعلیٰ کہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے جنت المعلیٰ، اور جنت المعلیٰ بھی ہے، اور کوئی دوسرا قبرستان جنت المعلیٰ نہیں ہے، یہی جنت المعلیٰ۔ معلیٰ کے مدفونین بہت سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء وغیرہ موجود ہیں، مگر ان کے مدارات یا تو بالکل ہی لاپتہ ہیں یا بجز مادوے چند کے صرف نام کے حساب سے موجود ہیں۔ 1344 تک جنت المعلیٰ میں صرف 4-5 قبے تھے۔ حضرت عبد مناف، حضرت عبد المطلب، حضرت ابی طالب، حضرت آمنہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مزاروں پر بنے ہوئے قبا تھے۔ ان کے علاوہ حضرت قاسم ابن رسول خدا جو بچپنے میں انتقال ہو گیا، حضرت قحافہ پہلے خلیفہ کے والد، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ کی قبریں بھی یہی ہیں۔ مدت سے لوگ
جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، ہر حاجی ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ معلیٰ میں بعض عمراء اور متمکن اشخاص کی قبریں بھی ہیں جن کے گرد لکڑیاں کے گڑھے یا پختہ دیوار کھینچی ہوئی ہے۔ مکہ معظمہ میں عموماً مستطیل شکل کی قبریں، لمبی قبریں بنائی ہیں جن میں پتھر کی 2 بڑی سیل اور لمبائی میں 2 چوڑائی سرانے پائنتی جما دی گئی ہیں اور ایک چھوٹا سا پتھر سرانے کھڑا کر دیا ہے۔ قبروں کی اونچائی تقریباً 1 بالشت ہوتی ہے۔ بعض ترکیوں اور مصریوں کے بلند پختہ قبریں موجود ہیں۔ تاریخ 4 محرم 1218 یعنی مئی 1803 جبکہ مکہ پر پہلی مرتبہ وہابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہابی مذہب کے بانی محمد ابن عبد الوہاب نجد میں بمقام عینینہ 1115-1691 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مذہبی تعلیم حنبلی طریقے پر اپنے والد سے پائی اور اس کے بعد حج کو گیا اور مدینہ منورہ میں حدیث کی تکمیل کی، اور وہ تعظیم قبور اور اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنے کو شرک اور قبر پرستی، پیر پرستی سے تعبیر کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں مسلمانوں میں ان کو ایسی نظر آئیں جو وہ خلاف شرع سمجھتے تھے، دین کے خلاف سمجھتے تھے۔ شیخ نے ان رسومات کو خلاقہ کر دیا، ختم کر دیا، ان کے اہل وطن کو ان کے دشمن ہو گئے۔ آخر بڑی جد و جہد کے بعد محمد ابن سعود امیر نجدان کا معتقد ہوا، اور روایت میں ہے کہ امیر سعود ابن عبدالعزیز امیر نجد ہوا تو یہاں کے قبروں کو گنبد اور اونچی اونچی قبروں پر منہدم کر دیا۔ اب اگر عبدالوہاب کی اسٹوری اور ان کی زندگی کے بارے میں کہا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ محمد ابن عبدالوہاب کا انتقال 92 سال کی عمر میں ہوئی اور انہوں نے 4 لڑکے پوتے یادگار چھوڑے۔ محمد ابن عبدالوہاب کی تفصیلات میں کتاب توحید میں بہت مشہور ہے اور بہت سی چیزیں۔ محمد ابن مسعود، اور چونکہ ان کی ہسٹری ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اور یہ جو قبریں جو ہے انہوں نے گرائی 14-15 برس بعد ترکیوں نے حجاز پر دوبارہ قبضہ کیا، اور حسب الحکم سلطان محمود خان تقریباً 1232 میں محمد ابن پاشا والی مصر نے مسمار شدہ قبا کو، جو قبا گرا دی گئے تھے، حسب سابق اثر نو تعمیر کر دی۔ اب اس ضمن میں کہا جائے کہ محمد علی پاشا کون تھے اور یہ تاریخ کیا تھی اور کیوں وہابیت سے انہیں ٹکرائے اور اس کے بعد اس کا کیا ہوا، تو بڑی لمبی بحثیں ہو جائیں گی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جنت المعلا کی طرف بھی ہمارے ذہن جائے، فکر جائے کہ اس میں بھی عظیم قبریں ہیں جس کو مسمار کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ قبروں پہ غلاف ڈالیں، بعض قبروں کے کتبے جو اہل نجد نے اکھاڑ دیے تھے وہ بھی ڈالے گئے، جو ابھی تک ٹوٹے تھے اور ان کو دوبارہ نصب کیا گیا۔ اس وقت کی جنت المعلا کی حالت ایک مشہور اور معروف فرنگی سیاح حجاز گھاٹ کے سفر نامے سے درج ہے، جو 1814 اور 1232 1814 عیسوی اور 1232 ہجری میں مسلمانوں کا بیس بنا کر ابراہیم ابن عبداللہ کے نام سے حجاز گیا، اور وہ زمانہ تھا کہ حجاز نجدیوں کے ہاتھ سے نکل کر ترکیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور خاص خاص قبروں کی گنبدوں کی تیاری ہو رہی تھی۔ بہت سی اس میں درمیان میں قبریں تھیں، وہابیوں نے اسے گرا دیا، اور یقیناً اگر سب کے سفر نامے اگر پڑھے جائیں تو بہت طولانی ہوں گے، اور ان سفر ناموں میں کیسے حکومتوں نے کس طریقے سے، کس سن میں کس طریقے سے قبرستان معلا کو گرایا، اور ایسی مثالیں اکثر ہم دیتے رہتے ہیں کہ انسان اپنے مکان بنا لیتا ہے
اور اپنے پیر مرشد اپنے رہبر اور قائد کے مکانات کو ٹوٹتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور نہیں سمجھ پاتا کہ انسان اس کے ساتھ کیا ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں بڑا فرق ہے، بہت سے نشانات ہیں۔ یقیناً جو ہے اب آپ جنت البقیع میں آپ دیکھیں کہ باؤنڈری نہیں بنی ہوئی ہے، لیکن جنت المعلی میں جگہ جگہ دیواریں اور باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ جنت المعلی کی نسبت 1344 میں اہل نجد نے زیادہ تشدد سے کام لیا اور حج سے پہلے جن حاجیوں نے زیارت کرنا چاہی ان کو سپاہیوں نے روک دیا، تم کو فاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہے، تم قبروں کو پوجنے لگتے ہو، اور چند روز بعد زیارت کی اجازت مل گئی، اور حج کے بعد جو لوگ معلی گئے انہوں نے سلام اور فاتحہ پڑھا، مگر سپاہی ان پر نظر رکھتے تھے اور کہیں یہ سجدہ تو نہیں کرتے، ان کی قبروں کو پاؤں تو نہیں رکھتے اور ان کو چومتے تو نہیں ہیں۔ 1345 میں جب یہ گناہ، جب انسان اور عجیب لوگ، سب کے عام لوگ جو ہے وہ قبروں میں جانے لگے، اور اس کے بعد سلام زیارت فاتحہ عام اجازت ہوئی، تو یقیناً سب کو اجازت تھی زیارت پڑھنے کی، سلام کرنے کی، قبرستان کی تعظیم کرنے کی، لیکن وہابیوں کو کیا کریں، عام اہل عرب بھی انہیں نہیں کرتے تھے، گورستان میں خیمے لگا کر انہیں اپنا قیام بنا گئے اور جوتے پہن کر بے تکلف قبروں کے رونقتے ہوئے یہ چلے جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے۔ جنت المعلی میں 1345 میں اللہ تعالیٰ نے زیارت کے جو توفیق مرحمت فرمائی لوگوں کو، تو اس میں یہ علامت دیکھی گئی کہ 2 مرتبہ وہاں خفتگان خواب راحت سے خدمت میں سلام عرض، اور یقیناً حج کے درمیان میں بھی انسان آزاد ہو کے جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس قبروں کے سے روک دیا گیا۔ مقبرہ اجداد رسول خدا، اب ہسٹری کے بارے میں پڑھیں تو بڑی لمبی بات ہے۔ جنت المعلی وہ حصے میں حضرت عبد مناف، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب کی قبریں ہیں، ان کو مقبرہ اجداد رسول کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تاکہ اس قبرستان کے مقدس خطے کو جانا جائے۔ یہ قبرستان ابو طالب کے نام پہ، قبرستان حجون کے نام پہ بھی جبل حجون کے دامن میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے قبر کے آگے ہے۔ حضرت کے اجداد کے حالات، تاریخ کی تفصیل مرقوم میں یہاں بقدر ضرورت آپ کی خدمت میں سے پیش کر دیتے ہیں، تاکہ انسان جانے کہ کس منزل پر ہم آئے ہیں اور کہاں تک ہمیں جانا ہے۔ قبر عبد مناف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں پشت میں ہے، رسول خدا ان کی 5ویں پشت میں ہے۔ حضرت کے جد امجد حضرت عبد المطلب تھے، اور ان کے والد ہاشم اور ان کے والد عبد مناف، اور ان کا اصلی نام مغیرہ تھا اور کنیت ابو عبد شمس تھا۔ قریش ان کے حسن جمال کی وجہ سے قمر کہتے تھے، چاند کہتے تھے۔ مورخین مکہ ان کی قبر کے متعلق کچھ لکھتے ہیں کہ ابن جبیرہ ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں مدفون معلی کے ضمن میں ان کا ذکر لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے، اور یقیناً 1269 میں مکہ کا سفر یقیناً اس کی نشاندہی کرائی جاتی ہے۔ 1329 میں حاجی عبد الرحیم صاحب نے بنگلوری نے حج کیا اور اپنے سفر نامے میں عبد مناف اور عبد المطلب کی قبر ایک ہی قبے کے اندر تحریر کیا، اور بعد میں اس کے اختلاف ہوئے۔ 1344 میں اہل نجد نے فتح مکہ کرنے کے بعد دوسرے قبا کو، میناروں کو اور گنبدوں کو جو عبد مناف کے قبا پہ تھی توڑ دیا گیا۔ 1445 میں اس قبر کی زیارت کرنے والے جانتے تھے کہ بہت اونچے مقبرہ تھا، اور ان کے چاروں طرف پتھر کی سیل لگائی گئی اور اس کے بعد توڑ دی گئی سب کی قبریں۔ دوسری قبر جناب عبد المطلب ہے۔
حضرت عبد المطلب حضرت کے دادا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال حضرت کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، رسول کے بعد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت کے 7ویں روز قربانی کر کے قریش کی دعوت کی، اور حضرت کی عمر جس وقت 6 سال کی تھی، آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اب حضرت کی پرورش بالکلیہ حضرت عبد المطلب کے ذمے آ گئی، یہاں تک کہ جب حضرت کا سن شریف 8 برس کے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، جناب عبد المطلب انتقال کر گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تجارت کیا کرتے تھے، قریش کے سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، زمزم کا انکشاف کرنے والا، زمزم بند ہو گیا تھا، دوبارہ اسے کھولا، حجر اسود کی برآمدی، یہ حجر اسود پہاڑ میں چلا گیا تھا، اس کی جو ہے وہ تلاش کیا، اور اس کے بعد اس کو نکالا، انہیں زمانے تولیت میں لائے اور انہیں لگایا۔ حضرت عبد المطلب کی عمر 120 برس کی تھی۔ مورخین مکہ آپ کی قبر کے متعلق بالکل خاموش ہیں، قدیم سیاحوں نے بھی اس کا کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ زمان حال کے سیاح جنت المعلا کے مدارات میں اس کا بھی شمار ہوتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے بہت کارنامے کیے، کعبے کی حفاظت، آپ کا توکل، بھروسہ، ابرہ کے لشکر کو مسمار کرانا، اور خود خانہ کعبہ کا جو طواف 70 مرتبہ یا 700 مرتبہ ہوتا تھا، اس کو 7 شوط کو طواف قرار دیا۔ 1344 میں یہ قبا منہدم ہو چکا، اور 1345 میں جبل حجون کے دامن میں ایک قبر کی زیارت جناب عبد المطلب کی جاتی تھی، اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، پتھر کے 4 سلیسیں کی طرف سے لمبی تھی۔ عبد المطلب کے وفات کے وقت حضرت کا سن 10 سال کا تھا یا 8 سال کا، بہت سے اختلاف اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن بہت بڑا مرتبہ جناب عبد المطلب کا ہے۔ جناب عبد المطلب کعبے سے ظالموں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یقیناً آپ دیکھیے کہ حجر اسود کو کعبے سے لوگ لے کے گئے، کعبے پہ پھر دوبارہ انہوں نے چڑھوایا، 2 طلائی ہرن، سب چیزیں چاہے زمزم میں چھپا دی گئی تھی، زمزم کو کنویں کو بند کر دیا گیا تھا، مٹی وغیرہ ڈال کر کنویں کو زمین کے برابر کر دیا تھا، یہاں تک کہ مدت گزر گئے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کعبے کے پاس کوئی کنواں بھی تھا۔ جب حضرت کے ظہور کے بعد زمانہ قریب آیا تو عبد المطلب نے خواب دیکھا تو کوئی شخص اس سے زمزم کے کنویں کو کھودنے کو کہہ رہا ہے، چونکہ ان کو زمزم کا علم تھا۔ بڑی حیرت ہوئی، آخر 3 مرتبہ جب یہی خواب دیکھا تو زمزم کا مقام اور جگہ بصراحت خواب میں دکھایا گیا، تو کنواں کھود کر حجر اسود میں سے نکل کر کعبے میں نصب ہو گیا۔ حجر اسود وہیں چلا گیا تھا اور ان لوگوں نے چھپا دیا تھا، اس کو نکال کے انہوں نے دوبارہ لگایا۔ قبر ابی طالب، جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب حضرت کے شفیق چچا، حضرت علی کے والد ماجد، اور آپ کا نام عبد مناف تھا، کہ عبد مناف تھا، اور ان کے بڑے فرزند طالب کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب مشہور ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب کے مرتے وقت حضرت کی پرورش کے لیے بطور خاص ان سے وصیت کی، ان کے حوالے کیا پیغمبر اسلام کو، جن کو انہوں نے بڑی خوبی سے پورا کیا۔ حضرت 8 سال کی عمر سے تقریباً 50 سال کی عمر تک ان کی زیر کفالت رہے، اور حضرت ابو طالب مدت عمر حضرت کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے رہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی قربان کرتے رہے، ان کے بستر پہ سلاتے رہے، اپنے شیب میں لے کے گئے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے جناب ابو طالب کا، ہر بات میں اپنے بچوں سے زیادہ ان کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کہ حضرت کی عمر 9 سال تھی، حضرت ابو طالب نے بغرض تجارت شام جانے کا ارادہ کیا، تو
تو حضرت بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہنے لگے۔ مہربان چچا کا دل بھر آیا اور معصوم بھتیجے کی فرمائش پوری کی اور رسول کو 9 سال کی عمر میں شام لے کے گئے۔ حضرت ان سے بڑی تقویت تھی، چونکہ یہ بہت بڑا با اثر شخص تھے اور اس لیے ان کے زندگی تک کفار کی ہمت نہیں ہوئی تھی کھلم کھلا حضرت کو اذیت پہنچائے۔ کئی مرتبہ قریش مکہ نے حضرت ابو طالب کو مختلف قسم کی ترغیب دلائی اور لالچ دلائی، دھمکی دیا، طرح طرح کے دباؤ ڈالے اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر شفیق چچا نے جیتے جی اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں کی اور اپنی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بھی حضرت پر شفقت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھی تھی۔ منجملہ وجود حضرت ابو طالب کی محبت کا بھی اثر تھا کہ حضرت سرور کائنات ان کے فرزند حضرت علی کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ حضرت ابو طالب کے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کا قائل نہیں ہے، مگر اس کے بعض اشعار جو تاریخ الفوات میں درج ہیں، نیز ان خطبہ اور ان کے دروس، جناب خدیجہ کا عقد پڑھنا، اور یہ سب مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور جو انہوں نے حضرت کے سلسلے میں رسول خدا نے جو باتیں کہیں اور وہ بڑی عظیم ہے، اسلام کے بانیوں میں سے، اسلام کے محافظین میں سے ہیں جناب ابو طالب، کل ایمان کا باپ۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ وہ کم از کم مرتے وقت ایمان لے آئے تھے اور کلمہ شہادت ان کی زبان پہ جاری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کچھ 80 برس کی عمر میں ہجرت سے 3 سال پہلے، مشہور ہجرت کے 1 برس پہلے ماہ شوال میں بمقام مکہ معظمہ انتقال کر گئے۔ حضرت ابو طالب کی قبر کا ذکر مورخین کے مکہ مطلق ہے کہ آپ مکہ میں دفن ہوئے۔ بہت سی حدیثیں اور کارنامہ جناب ابو طالب کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا صرف اشارہ ہے کہ ظالموں نے کیا 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 ہے۔ مکہ معظمہ کے لوگوں نے سنا کہ عوام حضرت ابو طالب کی درگاہ سے بڑا عقیدہ رکھتی ہیں، ان کے قبر پر منتیں مانتے ہیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ اگرچہ یہ خیال لوگوں نے غلط ثابت کیا اور اس کے بعد ظلم و ستم شروع ہوا، اہل نجد نے پھر اس قبر کو منہدم کر دیا اور جنت المعلا اور جبل حجون کے دامن میں ایک کچی قبر دیکھی، اور جس کا نام جو ہے وہ جناب ابو طالب کے نام سے منسوب ہے۔ ایک قبر اور بھی ہے، مزار حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ بنت وہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ان کا میکہ مدینے میں تھا، اور یہ سال کے سال اپنے عزیزوں سے ملنے اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے واسطے بمقام ابوا جو مکہ معظمہ مدینہ کے درمیان میں ہے تشریف لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب کہ حضرت 6 برس کے تھے تو حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کے ساتھ حسب عادت مدینہ گئیں، اور اسی دفعہ حضرت کو بھی اپنے بھائیوں سے ملانے کے لیے اپنے ہمراہ لے کے گئیں۔ اتفاق بقضاء الہی ابوا میں انہوں نے رحلت فرمائی اور وہیں دفن ہو گئے۔ یہ بھی ہسٹری ہے کہ آپ ابوا میں دفن ہوئے، اور بہت سے ہے کہ جنت المعلا میں دفن ہوئے۔ یعنی ایک روز حضرت چند صحابہ کے ساتھ معلا کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور بہت سی قبروں سے گزرتے ہوئے معلا کے آخری کنارے تک پہنچے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور دیر تک طلب نجات فرماتے رہے، اور اس کے بعد آواز سے رونے لگے۔ اس پر تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ حضرت صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میرے رونے کی وجہ تم بھی رو گے؟ اور ارشاد فرمایا، یہ قبر آمنہ بنت وہب کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت چاہی تو اس کی مجھے اجازت مل گئی، اور اس کے بعد میں نے آمنہ کے لیے طلب مغفرت کی اجازت مانگی تو وہ بھی اللہ نے دے دیا۔ ما کان لبنی والذین آمنوا ولا یستغفرون للمشرکین ولو کان اولی القربی، یعنی نبی اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے خواہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو دعائے مغفرت کرے۔ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ رسول خدا نے مغفرت کی دعا مانگی، یعنی رسول کے ماں باپ
مومن مسلمان کل ایمان کے باپ رسول خدا کی والدہ گرامی کی عظیم منزلت ہے، اور رسول خدا جن کی قبر پہ بیٹھ کے دعا مانگیں، روئیں، آمنہ کی قبر علامت معلیٰ میں موجود ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابوا میں دفن ہے۔ ابوا بھی قریب قریب ہے، اور اس ضمن میں بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں اور گزارش کروں کہ مزار ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ام المومنین حضرت خدیجہ حضرت کی زوجہ محترمہ جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی، اور حضرت حسنین علیہ السلام کے جد بزرگوار عموماً مورخین ان پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، عورتوں میں سب سے اول انہی کو تصدیق رسالت کی توفیق ملی ہے، مقام ملا ہے۔ یہ نہایت مالدار ایک معزز خاندان کی بیوی تھیں، اور اب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے، اور بعثت سے 15 برس قبل حضرت نے ان سے نکاح کیا، اور ان کی زندگی تک کوئی عقد نہیں فرمایا۔ حضرت کو ان کے روپے سے بہت، ان کے دولت سے بہت فائدہ ملا۔ ان کے اکثر بھی قریش مکہ بھی تھے، سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت کے باقی تمام اولادیں آپ کے بطن مطہر سے تھیں۔ بالاختلاف ہجرت سے 3 سال قبل یا 1 سال پیشتر جناب خدیجہ 68 برس کی عمر میں وفات پا گئیں، اور مقبرہ معلیٰ میں اسی حصے میں شیب بنی ہاشم میں کہلاتے ہیں انہیں دفن کیا گیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے رسول خدا نے فخر کیا، جن کے انتقال کے بعد 1 سال غم منایا۔ جناب ابو طالب جناب خدیجہ عام الحزن قرار دیا کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب ہم میں جو لوگ جھٹلا رہے تھے، اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے غریب فقیر سمجھتے تھے، اس وقت جو ہے مجھے اولاد دی جب مجھے لوگ ابتر کہہ رہے ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، اور اس ضمن میں بہت سی باتیں ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کیسے گزارش کروں۔ ایک چھٹے قبر مزار حضرت قاسم ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول خدا کے فرزند جناب قاسم حضرت خدیجہ کے بطن مطہر مکہ معظمہ میں قبل بعثت پیدا ہوئے تھے، اور انہی کے نام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات زمانے شیرخانگی میں ہوئی تھی، بچپنے میں ہو گئی تھی، اور مکہ ان کے مدفن کی جگہ ہے، ان کے مزار کی نشاندہی کسی نے نہیں کی ہے، اور حضرت کی اولاد کو سب بحال شیرخان جو ہے شہید ہوئے تھے، اور یقیناً بچپنے میں آپ شہید ہو گئے، اور اس قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، اور رسول خدا نے جناب قاسم کو دفن کرنے کے بعد گریہ کیا، اور لوگ باہر قبرستان سے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے دیکھو ابتر جا رہا ہے، لا ولد جا رہا ہے۔ تو روتے ہوئے آپ چلے گئے مینا کی طرف۔ مینا کے جب میدان میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جبریل آئے اور آواز دیا انا اعطیناک الکوثر، اللہ کہہ رہا ہے تم رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، رو نہیں، ہم تمہیں کوثر دیں گے۔ کوثر کی نظیر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے قبریں جس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، عظام، لیکن سب اس قبر کو جو ہے لوگوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی طرح سے بہت سے قبرستان ہیں، قبرستان مینا بھی ایک قبر ہے، اور اس کے بعد بہت سی قبریں ہیں جہاں جاہل لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قبرستان سبیکہ، قبرستان شہداء، اور اس کے بعد قبرستان ام المومنین حضرت میمونہ، اور یہ سب چیزیں موجود ہیں جس کو تاریخ پڑھنے والے مقبرہ مہاجرین، یہ بھی ایک عظیم ترین قبرستان ہے، اور اس قبرستان کو یقیناً عظمت حاصل ہے کہ پیغمبر گئے ہیں، پیغمبر کے دادا، ماں،
چچا، بیوی، بچے سب یہاں دفن ہیں۔ لیکن ظالموں نے اس قبرستان کو بھی جلا دیا، ختم کر دیا اور اس قبرستان کو مسمار کر دیا۔ بہانہ یہ ہے کہ قبرستان پہ نہ چراغ جلائے جا سکتے ہیں، قبرستان میں نہ جو ہے وہ فاتحہ دیا جا سکتا ہے، قبرستان میں نہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے، سلام دعا کی جگہ نہیں ہے۔ لہذا لوگوں نے اور وہابیوں نے اسے گرا دیا، مسمار کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قبر پرستی ہمارے مذہب میں نہیں ہے، لیکن قبور ان کے جو زندہ ہیں ان کی قبریں ایک الگ ہیں، ان کا فلسفہ الگ ہے۔ قبروں پہ تعمیر کا شرعی حکم قرآن کے پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر ابن تیمیہ تک، آپ ان کے شاگرد ابن قیوم متولی تقریباً 750 برس ہو گئے اس پوری امت میں مسلمان کے درمیان ان کی شرعی مسائل میں قبروں پر عمارت تعمیر کرنے کے نام پر کسی طرح سے اختلاف، جھگڑا، بحث، جذبات کو بھڑکانے یا انہیں نظر انداز کرنے کی بات نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے اپنے دور میں قبروں پر عمارت تعمیر کرنے کو عدم جواز کا فتویٰ دے دیا۔ اس کے علاوہ ائمہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبروں پر روضے کی تعمیر کرنا جائز ہے، نہیں ہے انہیں مسجد قرار دینا اور وہاں نماز ادا کرنا شرعی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن قیم جوزی کا دور آیا تو اس نے اس سے آگے بھی بیان کر دیا کہ قبروں کو جو روضے بنے ہیں ان کو گرانا واجب ہے، اور ان کے گرانے انہیں ختم کرنے پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد ایک دن بھی اس میں باقی رکھنا اور تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد ابن عبد الوہاب 1206 آئی اور اس نے مذہب و فقہ میں سختی اور زبردستی کا دخل دیا، جس کی بنیاد پر دوسروں کو کافر ثابت کرنے پر اس کا شرک الزام لگایا اور ان کا خون مباح کیا اور ان کے آل اولاد کو اسیر کر کے جیسی سزائیں معین کی۔ ہر اس شخص کے لیے جو اس کی نظر میں تکفیر کے اسباب میں سے ہے کسی سبب کا مرتکب ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ سزائیں ان افراد تک کے لیے بھی معین کی جو دوسروں کو کافر قرار دینے کے لیے نظریہ اور ذرہ برابر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ یعنی حاکم سعود کی حمایت نے محمد ابن عبد الوہاب کے افکار نظریات کی نشریات اور اس کے ابتدائی اقتدار کو ہم آہنگ کرنے میں اور اہم ترین کردار میں، جس کے نتیجے میں اس کے مختلف مناطق پر حملہ کر کے اپنے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کا بھرپور کوشش کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک قبروں پر روضے تعمیر کرنے کا مسئلہ وہابیوں کی جانب سے تمام مسلمانوں پر طنز اور تشنیع کے لیے سب سے نمایاں اور اہم سبب بن گیا ہے۔ قبروں پر عمارتوں کی تعمیر کے نظریے کی مخالفت کو ایسی تلوار قرار دیا ہے کہ جو کفر اور شرک کا اتہام ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا ہوا اور اتحاد اور اسلامی جیسی عظیم نعمت خطرے میں آ گئی ہے۔ اس سلسلے کی اہمیت اور اس سلسلے کی شدید حساسیت کی بنا پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع کے مختلف اعتبار سے مطالعہ کیا جائے اور آپ کے سامنے حتمی فیصلہ کیا جائے، بیان کیا جائے، اور اس بحث سے ہمارا مقصد صرف حقیقت کو بیان کرنا ہے تاکہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو اور اس کے سنگین نتائج کا خطرہ کم ہو جائے اور اس میں اتحاد یکجہتی پیدا ہو، ایک دوسرے کا کافر قرار دینے کا غلط نتائج سے بچ کر ان دیرینہ عظمت اور شوکت کو واپس کریں۔ قبروں کی تعمیر اور ان کے احترام کا مسئلہ قرآن مجید کی روشنی سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی بہت سی چیزیں، جب ہم نے قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس مسئلے میں قرآن مجید کے نظریے سے واقف ہونے کی کوشش کی تو بہت سی آیات ایسی دکھائی دیں جو اس مسئلے میں قرآنی موقف کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور نظر آتی ہیں۔
قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذَا يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَغْلِبَنَّ خَذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اس طرح ہم نے قوم کو اس حالت پر مبتلا کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح سے شبہ نہیں ہے، اور جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کریں اور یہ طے کر رہے ہوں کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ اس آیت سے استدلال کی کیفیت یہ ہے کہ ان اصحاب میں اصحاب کہف کے قصے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ ان کے حالات اور ان کی جگہ سے لوگ واقف ہوئے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم اس پر عمارت بنائیں گے، بعض نے کہا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ آیت کا سیاق تسلسل ثابت کرتا ہے کہ پہلی والی گفتگو یعنی عمارت بنانے کا نظر کفار تھا، اور دوسری گفتگو توحید پرستی کا ہے کہ اس میں مسجد بنائی جائے اور وہاں نماز بھی پڑھی جائے، تو نماز وہاں پڑھنا، دعا پڑھنا یہ منع نہیں ہے۔ قرآن نے خود اعلان فرمایا مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے دل کی تقوی کی علامت ہے۔ اور کریم سے استدلال ہے کہ دو باتوں کی ہے، شعائر کے معنی اور اس کے مفہوم۔ کیا انبیاء اور مرسلین کی قبریں شعائر ہیں؟ کیا ان کی تعظیم، ان کی عمارت کی تعمیر کے شعائر اللہ کے احترام ہے؟ پہلے موضوع کے بارے میں ہم عرض کریں کہ شاعر شعیرہ کی جمع ہے۔ شیخ طوسی نے مجموع البیان میں کہا ہے کہ شاعر کے معنی اعمال کے لیے ایک خاص مقام، اور شاعر یعنی اللہ کی نظر میں وہ خاص مقامات ہیں جنہیں اس نے اپنی عبادت کا مرکز قرار دیا۔ لہٰذا ہر وہ مقام جو ایک خاص عبادت سے مخصوص ہو، جیسے دعا، نماز وغیرہ، اور خاص عبادت گاہ بن سکتا ہے، تو اسے اس عمارت کا مشعر قرار دیا جائے۔ شاعر کے واحد شعیرہ ہے، لہذا شاعر یعنی مختلف عبادتوں کا مقام، جیسے سعی کرنے کی جگہ بھی شاعر اللہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ اس کے بعد قربانی کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے سورہ مائدہ میں۔ آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا الشعائر ولا شہر الحرام ولا حدا ولا قلائد۔ تو اس طریقے سے شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے۔ آپ صفا مروہ کی تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ قربانی جو خدا کی راہ میں دیتے ہیں اس کی تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ تو تعظیم یعنی اس کی رسپیکٹ، ادب، احترام اسلام میں جائز ہے، قرآن کے روح سے جائز ہے۔ اور قبروں کو مسمار کرنا یہ فتنہ ہے، فساد ہے اور اختلاف ہے۔ اور جن لوگوں نے جنت المعلا کو گرایا ہے، امام زمان کی خدمت میں فریاد ہے کہ مولا دوبارہ سر نو اس کی تعمیر کے اسباب فراہم کرنا، اور ہمیں احتجاج اور فریاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری احتجاج اور فریاد کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دینا، مظلومین میں شمار فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علی محمد۔